بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رجب کے شروع میں ایک ویڈیو میں عرض کیا گیا تھا رجب میں کیا کریں کیا نہ کریں، تو اس میں کنڈے کا ذکر آیا تھا۔ وعدہ کیا گیا تھا کہ کنڈے کے تعلق سے ہم مستقل کچھ عرض کریں گے۔ اتفاق سے سلسلے میں سوال آیا ہوا ہے کہ 22 رجب کو جو کنڈے کی فاتحہ ہوتی ہے حضرت جعفر صادق کی، اس کا کیا حکم ہے، اور تبارک کی روٹی کے بارے میں کیا مسئلہ ہے، جو کسی جمعے میں میٹھی روٹی بناتے ہیں 41 مرتبہ سورہ ملک پڑھ کر کے اس کو خیرات تقسیم کرتے ہیں۔ دیکھیے یہ دونوں چیزیں، یہ اس کا تعلق سنت سے نہیں ہے، بلکہ یوں کہیں کہ یہ رجب کی خرافات میں سے جو اور چیزیں رائج ہو گئی ہیں انہی خرافات جن کو رافضیوں نے رائج کیا ہے۔ شیعوں اور رافضیوں نے جو بدعات رائج کی ہیں ان میں یہ 22 رجب کے کنڈے ہیں خاص کر کے۔ اگر آپ کو اس کی تاریخ کا پتہ چلے تو 22 رجب کے کنڈے آپ کبھی نہ منائیں۔ اہل سنت والجماعت تو قطعاً اس کو جو ہے 22 رجب کے کنڈے کی رسم کو بالکل چھوڑ دیں۔ 22 رجب کو جو حضرت جعفر صادق کے نام سے منسوب کر کے فاتحہ دی جاتی ہے، ان کے نام کے کنڈے بھرے جاتے ہیں۔ حضرت جعفر صادق کی نہ یہ تاریخ ولادت ہے نہ یہ تاریخ وفات ہے، نہ تو پیدائش اس دن ہے 22 رجب کو، نہ ہی وفات اس دن ہے، کیونکہ حضرت جعفر صادق کی جو ولادت ہے وہ 8 رمضان 80 82 83 ہجری میں ہے، اور جو وفات ہے یہ 148 ہجری میں ہے، یعنی شوال میں۔ رمضان میں ولادت ہے، شوال میں وفات ہے۔ ولادت 80 83 ہجری میں ہے اور وفات جو ہے شوال 148 ہجری میں ہے۔ تو اب 22ویں رجب کو حضرت جعفر صادق سے کیا خصوصیت؟ جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے ہوتے ہیں، تابعین میں ہیں، اور جس طریقے سے حضرت جعفر صادق سب کے بزرگ ہیں، شیعوں نے تو ان کو امام بنا رکھا ہو، اثنا عشریہ 12 اماموں میں سے ایک اہم امام مانے جاتے ہیں، اور امامت کا جو مسئلہ ہے ان کے ہاں عجیب اس کا تصور ہے کہ نبیوں سے بھی زیادہ افضل مقام ان کا مانتے ہیں، اور صحابہ سے بھی اونچا مقام مانتے ہیں، اور جو ہے ائمہ معصومین کہتے ہیں۔ حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی بہت بڑی شخصیت ہے، اور اہل سنت والجماعت کیا بھی ان کی فضیلت ہے، لیکن امامت کا وہ تصور جو شیعوں کے ہیں وہ ہمارے یہاں نہیں ہے۔ بہرحال یہ جو انہوں نے ایک قصہ گڑھا ہوا ہے کہ ایک بڑھیا نے جو لکڑہاری تھی ایک اس سے حضرت جعفر صادق نے فرمایا کہ تم کنڈے کی فاتحہ دو تو تمہارا کام بن جائے گا، اس نے ایسا کیا تو اس کا کام بن گیا۔ من گھڑت روایت ہے۔ اصل قصہ کیا ہے؟ 22 رجب کو جو کنڈے منائے جاتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا یہ انتہائی رازدارانہ فاتحہ ہے، یعنی اور عام فاتحہ سے مختلف جو ہے کنڈے کی فاتحہ ہوتی ہے۔ رات میں پوڑیاں بنائی جاتی ہیں، میٹھی ٹکیاں بنائی جاتی ہیں، فجر سے پہلے ان کی فاتحہ دلائی جاتی ہے، اور فجر سے پہلے ہی جو ہے ان کنڈوں ٹکیوں کا تبادلہ ہوتا ہے۔ یہ رازدارانہ فاتحہ کیوں؟ اور جب یہ معلوم ہو گیا کہ حضرت جعفر صادق سے اس کی کوئی نسبت ہی نہیں ہے تو پھر یہ کہانی کیا ہے اور یہ رازدارانہ فاتحہ کیوں ہے؟ اب سنیے اس کی اصل حقیقت۔ بات یہ ہے کہ 22 رجب کو ایک جلیل القدر صحابی جن کے نام سے ہی شیعہ جلتے ہیں اور تبرہ بکتے ہیں، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے برادر نسبتی اور کاتب وحی جلیل القدر صحابی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوتی ہے 22 رجب کو، اور اس وفات پر شیعوں نے جو دشمنان صحابہ ہوتے ہیں، صحابہ پر تبرہ بکتے ہیں، نعوذ باللہ، اسلاف پر ان کا ایمان صحیح نہیں ہے، تو انہوں نے انتہائی رازداری کے ساتھ خوشیاں منائی تھیں، ٹکیاں بنائی تھیں، ایک دوسرے کو بلایا تھا، دیا تھا۔ اب یہ اہل سنت والجماعت کا غلبہ تھا تو کیسے برداشت کر سکتے تھے اہل سنت والجماعت؟ لہذا انہوں نے اس تقریب کو حضرت معاویہ کی جو خوشی میں منائی جا رہی تھی تو انہوں نے
اس کا پیترا بدل کر کے کہ علانیہ تقسیم کر نہیں سکتے اور راز فاش نہ ہو جائے، تو انہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جگہ پر اس کو حضرت جعفر صادق کا نام دے دیا۔ یعنی کس قدر جو ہے تقیہ و کتمان اور نیت میں کھوٹ ہے ان کے، کہ اپنی خوشی و مسرت کو ظاہر کیسے کریں، حضرت امیر معاویہ کی وفات پر ڈنڈے پڑیں گے، لہذا انہوں نے حضرت جعفر صادق کی فاتحہ کا نام دے کر کے یہ تہمت امام موصوف پر لگا دی کہ انہوں نے خود اس تاریخ میں اپنی فاتحہ کا حکم دیا ہے اور گویا اس رسم کرنے کو کہا ہے۔ تو آپ کو اس کی حقیقت معلوم ہو گئی۔ اسی طریقے سے لہذا جب اس کی حقیقت معلوم ہو گئی تو برادران رسم کو، اس رسم برادران اسلام کو، اہل سنت والجماعت کے لوگوں کو اس سے بہت دور رہنا چاہیے، نہ خود اس رسم کو کریں، نہ اس میں شرکت کریں، نہ اس کی تائید کریں، نہ اس کو قبول کریں، بتا دیں کہ بھائی حضرت جعفر صادق کی فاتحہ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہی حال تبارک کی روٹی کا ہے، اس کی بھی کوئی اصل نہیں، کوئی سرا دھرا نہیں ہے، من گھڑت روایتیں ہیں جو لوگوں نے چلا رکھی ہیں۔ عورتوں میں یہ چیزیں زیادہ چلتی ہیں، کرتے ہیں ایصال ثواب کے لیے، کھا جاتے ہیں خود۔ تبارک کی روٹی 41 مرتبہ سورہ ملک، سورہ تبارک الذی پڑھتے ہیں اور اس کے بعد پھر فاتحہ دے کر کے اس کو جو ہے تقسیم کرتے ہیں۔ تو یہ رسم بھی، اچھا یہ عجیب بات ہے کہ دنیا میں جتنی بھی رسمیں، جیسے کنڈے کی رسم ہے یا تبارک کی روٹی کی رسم ہے، سب جگہ یکساں نہیں ہے، کہیں ہے کہیں نہیں ہے، کہیں کچھ انداز سے کہیں کچھ انداز سے ہے۔ یہ خاص پہچان ہوتی ہے، خلاف سنت جتنی بھی رسمیں اور بدعات ہوتی ہیں ان سب کی ایک علامت ہوتی ہے، وہ علاقہ وائز ہوتی ہیں، برادری وائز ہوتی ہیں۔ کچھ علاقوں میں ہے، کچھ علاقوں میں نہیں ہے، کہیں کچھ ہے کہیں کچھ ہے۔ جو چیز سنت ہوتی ہے وہ ساری دنیا میں یکساں ہوتی ہے، کیونکہ ساری دنیا میں قرآن ایک طرح ہے نا، حدیث ایک طرح ہے، تو قرآن و حدیث سے جو چیز ثابت ہوگی وہ بھی ساری دنیا میں ایک طرح ہوگی۔ اذان ایک طرح، نماز ایک طرح، بنیادی فرق کے ساتھ۔ کہیں کچھ ایسا نہیں ہے کہ آپ کہیں دوسرے ملک گئے تو وہاں نماز نہیں ہو رہی تھی، وہاں نماز میں 2 رکوع چل رہے تھے، وہاں سجدے 4 چل رہے تھے، یا جو ہے اذان نہیں ہو رہی تھی، یا اذان وہاں کچھ اور طرح ہو رہی، تو بنیادی فرق نہیں ہوتا۔ جبکہ بدعات کے اندر علاقہ وائز ہوتا ہے۔ یہ کنڈے کی رسم، تبارک کی روٹیوں کی رسم، یہ سب چیزیں وہ ہیں جو علاقہ وائز ہیں۔ آپ کو شاید آپ نے بہت سی چیزیں نہ سنی ہو، اس لیے کہ ایک سو میں داؤد کے نام سے ایک روزے رکھے جاتے ہیں، ہزاری روزہ رکھا جاتا ہے، کہیں کچھ کہیں کچھ۔ تو بہرحال رجب میں جو چیز کرنے کی تھی وہ تو ہم چھوڑے بیٹھے ہیں کہ ہم خاص طریقے سے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں، اے اللہ رجب میں صحت و سلامتی، شعبان میں صحت و سلامتی، اتنی زندگی عطا فرما کہ ہم رمضان کو پا سکیں۔ وہ جو دعا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی اور مانگی، اس کے مانگنے کا تو اہتمام نہیں ہے۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اور اس طرح کی خرافات میں لگے ہوئے ہیں۔ اس لیے اب جو 22 رجب آ رہا ہے تو ہمیں بہت ہی نرمی کے ساتھ اپنے اہل سنت والجماعت بھائیوں کو اس رافضیت والی رسم سے اپنے کو بچانے کی ضرورت ہے، اور کنڈے وغیرہ منانے کی، خریدنے کی، ایک دوسرے کو شیئر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ کوئی سنت عمل نہیں ہے۔